تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سعید لاؤنج میں داخل ہوتے سر پکڑے بیٹھی ہرولین کو دیکھتے پوچھا۔ ہرولین نے جلدی سے سعید کی آواز پر دب دبائی آنکھیں اٹھائیں۔ کیا ہوا ہے عین؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر فکر مندی سے پوچھا۔ ہرولین نے منہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے کچن سے آتی مسکان بولی، ہرولین کو سر میں درد ہے تو میں یہ کافی بنا کر لائی ہوں، سوچا درد کم ہو جائے۔ اس نے کہتے کافی کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ سعید نے اس کی بات پر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ مسکراتی مسکان کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر۔ کیسے درد پڑا سر؟ سر میں تو صبح سے ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اٹھ کر مسکان کے مقابلے آیا اور دو قدم پیچھے ہٹا گئی۔ وہ سعید اسے سمجھتا آیا تبھی ڈرتی پیچھے ہو رہی تھی۔ بتاؤ وہ دھاڑا مسکان تو مسکان۔ ہرولین بھی خوفزدہ ہو گئی۔ سعید میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اچانک سے درد ہونے لگا۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر اس نے صفائی دی۔ اب کیا بتاتی کہ وہ اتنی نازک مزاج تھی کہ ایک دن اس سے بات کرنے سے یہ حال تھا۔ سعید نے اس کے جھوٹ پر لب بھینچ کر اسے وارن کیا۔ تمہارا صرف کام اس کے ساتھ رہنا اور اس پر دھیان دینا ہے۔ مسکان نے جلدی سے سر ہلایا اور اس کے جاؤ یہاں سے کہنے پر چلی گئی۔ کھانا کھایا تم نے؟ بازو سے پکڑ کر اسے اٹھاتے پوچھا۔ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی زور و شور سے سر ہلانے لگی۔ سعید اس کی حرکت کو دیکھ کر مسکرایا اور ساتھ لے کر روم میں آ گیا۔ تمہیں ہماری ڈیل یاد ہے نا؟ روم میں آ کر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے خود کے قریب کر کے پوچھا۔ ہاں یاد ہے۔ ہور اس کے اچانک قریب آنے پر سینے پر ہاتھ رکھ کر چہرہ دوسری طرف موڑ گئی، پر اس کی تیز سانسیں گردن پر محسوس کرتی وہ سہم گئی۔ سعید اپنے بازو میں اس کی کپکپاہٹ محسوس کر کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو زرد پڑ گیا تھا۔ آؤ تمہیں سر درد کی دوائی دوں پھر آرام کرنا جب تک میں فریش ہو جاؤں۔ اس سے الگ ہو کر وہ بولا تو ہور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ ہراساں سے اس کے بیٹھانے پر بیٹھ گئی پر ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ صحیح ہے ہور، اس طرح جلدی سے آزادی ملے گی، اس نے دل میں سوچا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ سعید نے اسے دوائی کھلا کر تکیے پر اس کا سر رکھ کر اس کے اوپر کمفرٹر ڈالا۔ ہرولین جلدی سے اس کی طرف سے کروٹ بدل گئی۔ سعید اس کی پشت پر بکھرے بال دیکھ کر مسکرایا اور وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالنے لگا، کیونکہ کوٹ کے اندر پہنی شرٹ پر کہیں کہیں خون کے نشان لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کچن میں آ گئے تھے اور ہرولین کو ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں کیسا بنے گا اور وہ کر بھی پائے گی نہیں کہ نہیں۔ شروع کریں؟ شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتے اس نے پوچھا۔ ہرولین نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ رہنے دو انہیں۔ سعید نے اسے بال باندھتے دیکھ کر ہاتھ روک لیے اور ہرولین آہستہ سے پیچھے ہوئی۔ کیا بناؤ گی آج؟ ایپرن اٹھاتے پوچھا اور ایک خود باندھنے لگا، دوسرا ہرولین کا رخ اپنی طرف کرتے باندھنے لگا اور ہرولین پوری اس کے حصار میں آ گئی تھی، بس سانس روکے کھڑی رہی، اس کے پلکیں لرز رہی تھیں۔ تم نے بتایا نہیں کیا بناؤ گی این؟ ایپرن باندھ کر اسے اپنے سحر انگیز حصار سے آزاد کیا اور ایک بار پھر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ سانسوں میں اس کی پرفیوم کی خوشبو پر وہ اپنا سانس بحال کرتی بولی اور ہاتھ مروڑنے لگی۔ سعید نے اس کے جواب پر ابرو چکائے تھے۔ تو پتہ کرواؤ اگر آزادی چاہیے، وہ کہہ کر خود رات کے لیے ڈنر بنانے لگا۔ ہور پریشان کاؤنٹر سے پیٹھ لگا کر سوچنے لگی کہ کیا کرے، اسے تو کچھ آتا نہیں تھا۔ وہ تو صرف اپنی ماں کے ساتھ ہلکا پھلکا کام کر لیا کرتی، جیسے کوئی چیز پکائی اور وہ ساتھ کھڑی رہتی تو ٹیسٹ کر کے انہیں ذائقہ بتاتی اور اسے نام آتے تھے کچھ۔ اب کیا کرے؟ وہ اپنے نچلے لب دانتوں میں دبائے عجیب عجیب ریسیپی سوچنے لگی۔ سبزی والا چاٹ کیسا رہے گا، جیسے ملائی چاٹ، فروٹ چاٹ اور سبز چاٹ۔ اس نے چٹکی بجائی۔ پاس ہی کھڑا سعید اس کی مسکراہٹ اور چٹکی کو دیکھنے لگا۔ پتہ ہو گیا؟ بیسن اس کی ناک پر لگاتے پوچھا۔ ہاں پر میری طرف سے ہے۔ ہور سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری طرف سے مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ مطلب یہ کہ کھانا مجھے بنانا ہے، آپ صرف ٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ صرف ٹیسٹ کر کے بتائیں گے، باقی کوئی آواز یا روک ٹوک نہیں منظور؟ اس نے ہاتھ آگے کیا ملانے کے لیے ڈیل منظور ہے۔ سعید نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور گھما کر اپنے آگے کھڑا کیا۔ ہرولین اس کے کھینچنے پر اچانک سے گرتے گرتے بچی، ایسا اسے لگا، اور اس کے سینے سے اپنی پشت کو دور کرنے کی کوشش کرتی نروس ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے سعید؟ وہ کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر آگے کو کھسکی، پر وہ بالکل اس کے حصار میں تھی۔ یہ تمہاری ہیلپ ہے؟ ظاہر ہے تمہاری ہیلپ مجھے ہی کرنی ہے نا؟ اس کے آگے رکھے کچھ بالوں کو انگلی کی مدد سے پیچھے کرتے آہستہ سے بولا۔ ہرولین کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئیں اور اس کے لب کانپنے لگے، پر دوسری طرف کسے فرق پڑتا تھا؟ اچھا تو بتاؤ کیا سوچا ہے پہلے دن اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے؟ سامنے سے اپنے بنانے کے لیے کاٹی گئی سبزیاں ہٹا کر اس سے پوچھا۔ اپنے ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے وہ جھجکتے بولی، سبز چاٹ۔ سعید نے حیرت سے اس کے سر کو دیکھا۔ یہ کون سی ڈش ہے؟ ہرولین شرمندگی سے لب کاٹنے لگی جو سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے بنانا ہے، اس نے اپنی ڈیل یاد دلائی۔ اوکے پر بتاؤ کیا ڈالنا ہے اس سبز چاٹ میں؟ اس کی بات سے ایگری کرتے وہ بولا۔ ہرولین مسکراہٹ دبا کر بولی، سبزی، کریم اور چاٹ مسالہ۔
اس کی بات سن کر سعید کا دل کیا کہکا لگا دے، پر ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ اوہ، فروٹ چاٹ کا بھائی، سبز چاٹ رائٹ؟ اس نے اس کی بتائی گئی اشیاء نکال کر دی اور غیر سنجیدہ سا بولا۔ حور سر ہلا کر رہ گئی، وہ تو سعید کے اتنے قریب ہونے پر گھبراہٹ کا شکار تھی۔ یہ رہیں سبزیاں۔ سعید فریج سے سبزیاں نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے اس کے دور ہوتے ہی حورالعین سائڈ پر ہو گئی۔ سعید نے اسے جگہ سے دور کھڑا دیکھ کر مسکرایا اور اپنی بھوری آنکھوں میں سرد پن ایک پل کو موندی اور پھر کھول کر اسے دیکھا۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی عین۔ اس کے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے برابر کیا اور اسے گھما کر چھری اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور حورالعین نے ابھی پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی کہ واپس اس کے حصار میں آ کر سانس روکتی رہ گئی۔ تو پھر میں یہ ڈش کیوں بنا رہی ہوں؟ اس کے سخت ہاتھ کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی مری ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے سوال پر سعید اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی اور اس کے کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوطی سے ڈال لیا۔ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے کان میں سرگوشی سے بولا کہ حورالعین کو فریز کر دیا۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، مجھے جانا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ جانا ہے تو اپنی قسمت آزماؤ۔ کوکنگ پر چھری کی نوک سے اس کے آنسو گال سے صاف کرتے حور کی سانس روک گیا۔ اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ہاتھ میں موجود چھری اور اس پر سعید کی گرفت سے اپنے نچلے لب پر چھری کی نوک تو رکھتے دیکھ وہ مزید کچھ بول ہی نہ پائی۔ کاٹے بھاری سرگوشی پر اس کی روح کام کر رہ گئی اور آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ سبزی اس کے گال پر اس نے لب رکھ کر وہ بولا اور کمر سے ہاتھ اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھے۔ حورالعین کے دماغ میں کچھ یادیں تازہ ہوئیں جن پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اسے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا، نہ اب نہ پہلے۔ اگر یہ برا بنا تو؟ سعید کے ہاتھوں کی گرفت اپنے ہاتھوں سے سبزی کاٹتے ہوئے اس نے سوچا، پھر جواب جو اندر سے آیا اس پر ناک چڑھا کر رہ گئی۔ وہ سوچوں میں گم کام کر رہی تھی کہ سعید نے اچانک اس کے منہ میں کھیرے کا ٹکڑا ڈالا۔ وہ گھبرا گئی۔ انہیں مکس تم کرو گی یا میں کروں؟ سبزی کاٹ کر اس نے پوچھا۔ حورالعین کی تو جیسے دل کی مراد بنائی تھی۔ آپ کر لیں، وہ جلدی سے بولی اور وہاں سے سائڈ ہونے لگی جب پھر اس کا بازو اس کے گرد آ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ مصروف سا بولا اور حورالعین دانت پیس کر رہ گئی۔ کاٹی گئی سبزیاں اور کریم چمچ سے حور کا ہاتھ پکڑ کر ملاتے ہوئے ایک بازو اس کے گرد ہی رہنے دیا۔ مسالہ تم ڈالو گی یا میں؟ پھر سے پوچھا گیا اور حورالعین کا دل کیا اپنا سر پھاڑ دے، پر آہستہ سے بولی آپ، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر مسالہ ڈالا۔ ہو گیا اب؟ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر حورالعین بولی۔ ہاں، وہ سر ہلا کر اس سے دور ہوا اور اسے پکڑ کر اس کے اور اپنے ہاتھ واش کیے۔ تم سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس کا ایپرن کھولتے ہی اس کے گال تھپ تھپا کر اسے سامنے کیا اور حورالعین سر ہلا کر کچھ دوری پر موجود ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور ایک چیئر کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کھسکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ تب تک سعید کی نظریں اس پر ٹکی رہیں۔ وہ صرف 2 بار ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی اور اسے یاد ہو گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے سیدھا کہا تھا پر وہ سائڈ پر تھی۔ اسے سبز کی اس چاٹ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں حورالعین کو کہہ دیا کھانا بنانے کا۔ وہ سوچتا سنجیدگی سے اپنے اور اس کے لیے کچھ اور بنانے لگا کیونکہ اس کی چاٹ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کھانے کی سخت ضرورت پڑنے والی تھی۔ نور، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم جب سے آئی ہو پریشان ہو؟ نرگس بھی نور کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے بولی۔ دونوں اس وقت ڈنر کر رہی تھیں۔ کچھ نہیں بھی، صرف سر میں درد ہے، نور بھی کی آواز پر ہوش میں آتی نفی میں سر ہلا کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیٹا تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نرگس بھی پریشان سی اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگیں۔ نہیں بھی، اتنا زیادہ نہیں ہے، اور ابھی تو بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، میں آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نیپکن سے ہاتھ منہ صاف کرتی چیئر کھسکا کر اٹھی۔ نور، کچھ کھا لو بیٹا، دن بدن کھانا کم کھانے لگی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی، بھی فکر مندی سے بولی۔ نہیں بھی، سچ میں اب پیٹ میں جگہ نہیں، وہ انکار کرتی بولی کہ بیل بجی، میں دیکھتی ہوں کون ہے، وہ کہہ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی داد کو تھکی حالت میں پایا۔ داد، وہ بڑبڑائی اور داد بھی اسے دیکھنے لگا اور دیکھتا رہا۔ تم یہاں اس وقت؟ دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ بولی۔ بس رہا نہیں گیا، وہ اندر داخل ہو گیا، جانتا تھا وہ آنے نہیں دے گی۔ تم اندر کہاں جا رہے ہو؟ اسے جاتے دیکھ کر وہ پیچھے سے مصنوعی غصے سے بولی۔ مجھے بھوک لگی ہے ظالم، اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے معصوم صورت بنائی اور نور نے دانت پیسے۔ تو کیا گھر میں کھانا نہیں ملتا جو یہاں آ گئے ہو بھیک مانگنے؟ دروازہ بند کر کے وہ پیچھے آتی بولی۔ یہی سمجھ لو۔ وہ اس کی چھوڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ کر پلیٹ میں بچے ہوئے چاول کھانے لگا اور یہ دیکھ کر نور کو سچ میں غصہ آ گیا۔ نرگس بھی مسکرا کر اٹھی اور نور کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ تم ہمیشہ میرا جھوٹا کیوں کھاتے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ داد نے پہلے اسے اور پھر کچن کی طرف دیکھا
عادت ہو گئی ہے تیرا جھوٹا کھانے کی میری بونی، وہ آہستہ سے کہہ کر پھر پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا۔ بس کرو، پھٹ جاؤ گے۔ وہ پلیٹ سامنے سے ہٹا کر تنزیہ بولی۔ داد نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ ستم ہے تیری خوئے خشمگی پر ٹک بے دل جوئی، دل آزاری کی باتیں کر تو دلداری کو کیا جانے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولا تو نور جھک کر جھوٹا اٹھانے لگی اور داد کہکا لگا کر وہاں سے چھت کی طرف بھاگا۔ داد کمینے، باہر نکلو، میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے گھر میں نہ آؤ۔ وہ پیچھے پیچھے بھاگتی چیخ رہی تھی اور داد چھت پر آ کر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ داد جاؤ یہاں سے، پاؤں میں جوتی پہن کر وہ اس کے سامنے آئی۔ تم برہان بھائی سے کیا بات کر رہی تھی روڈ پر؟ داد نے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ نور نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ابرو اچکائے۔ تم سے مطلب؟ تم جب اس کی گاڑی میں جا سکتی ہو تو میں کیوں گھر نہیں آ سکتا نور؟ وہ سیدھا ہو کر اس کے سامنے آیا۔ جاسوسی کر رہے ہو میری؟ نور غصے سے بولی۔ نہیں، دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا تو دیکھ لیا، اس نے کہہ کر کندھے اچکائے۔ وہاں دوسرے گھروں کی چھتوں کو دیکھنے لگا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا چھوٹا سا تو اس نے زبردستی بٹھایا گاڑی میں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دینے لگی۔ تمہارا منہ کیوں سرخ ہے؟ داد اس کے سرخ منہ کو دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ نور اس کے اچانک سوال پر اپنے منہ پر اس آدمی کا مضبوط ہاتھ محسوس کرتی گھبرا گئی۔ پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کچھ نہیں، سر میں درد تھا بس۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پر تمہارا منہ، وہ کچھ کہتا جب نرگس بھی چائے لے کر آئیں تو موضوع بھی بدل دیا۔ نور نے ٹرے لے کر وہاں موجود ٹیبل پر رکھی۔ شکریہ نرگس بھی۔ داد اپنا کپ اٹھاتا بولا تو وہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ داد ہیلپ کرو گے؟ ایک وہ چیئر پر بیٹھتی بولی۔ داد نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون سی؟ مجھے ایک بار ہورولین سے ملنا ہے، وہ گہرا سانس لے کر بولی اور داد کو حیرت ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو وہ کس کے گھر ہے؟ اسے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ داد ایک تو تم ڈر چھوڑ دو بزدل انسان، مجھے سخت نفرت ہوتی ہے جب تم اس سے ڈرتے ہو۔ وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتی بولی اور اس کے لفظوں پر داد کا چہرہ تاریک ہو گیا اور وہ سر جھکا گیا۔ پر کچھ بھی ہو، میں تمہیں یہ رسک نہیں اٹھانے دوں گا، ہرگز بھی نہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ قطعی بولا۔ داد وہاں میری بہن ہے، کپ ٹیبل پر پٹک کر چڑ سے بولی۔ پر وہاں تمہیں اپنا جیجو نہیں ملے گا، اور ویسے بھی میں پاپا کے ساتھ ایک میٹنگ میں لاہور جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ نور گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کرو اپنے کام، اور بول کر وہاں سے نیچے جانے لگی۔ کہاں؟ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، داد کھڑا ہو کر بولا۔ بیٹھے رہو، میرے سر میں درد ہے اور میں سونے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر سیڑھیاں اترتی اپنے روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے داد مایوسی سے بیٹھ گیا۔ کاش میں خود کو بدل سکتا، ایک آہ سے وہ آسمان کو دیکھتے بولا اور مسکرا کر نورالعین کے آدھے چائے کے کپ کو دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اندر روم میں بیڈ پر لیٹی نورالعین سعید کے گھر کا سوچنے لگی کہ جائے یا نہ، اور اسے کام بھی ڈھونڈنا تھا وہاں ہوٹل میں تو وہ بھول کر بھی قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس آدمی نے اسے دوبارہ آنے پر وارننگ دی تھی۔ ہور دعا کرو میں کچھ کر سکوں، وہ کہتی آنکھیں موند گئی۔ وہ چمچ سے اپنا بنایا سبز چاٹ منہ میں ڈالتے ہوئے برے برے منہ بنا رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا یہ۔ ہور کی برداشت کی حد جب پار ہوئی تو اس چاٹ کو آگے سے کھسکا کر وہ بولی۔ میں خود بھی نہیں کھا سکا، سعید نے ڈرم سٹک منہ میں ڈالتے کہا تو ہور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ میں سمجھی اچھا بنے گا، شرمندگی سے گھٹی آواز میں بولی۔ چہرے پر مایوسی تھی۔ اب کیا کھائیں؟ بھوک اس کے پیٹ کو نچوڑنے لگی تھی۔ یہ لو، سعید نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو ہور صرف دکھانے کے لیے منہ بنا کر رہ گئی۔ جب آپ نے کھانا نہیں تھا تو مجھ سے بنوایا کیوں؟ وہ چڑ کر بولی۔ کھانا کھائیں؟ ہاتھ روک کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہور شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کے کھانے پر سعید بھی کھانا کھانے لگا۔ نائٹ سوٹ پہنے وہ بیڈ کے کنارے پر پڑی تھی۔ اس کا نائٹ ڈریس سلک کے ٹراؤزر اور شرٹ کی ڈیزائن پر تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے پر ہورولین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتی وہ تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سونے سے پہلے سعید نے اسے پانی کا بتایا تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہے۔ ہور نے ہاتھ بڑھایا تو اسے گلاس مل گیا اور احتیاط سے اٹھا کر پانی پینے کے بعد واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لیٹ گئی تو پاس پڑے وجود کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے نچلے لب پر چھری کی نوک وہ جھرجھری لے کر رہ گئی، پر کافی دیر ایسے ہی پڑی رہی۔ نور اور بی کا سوچتے اس کے ساتھ برہان داد کی بھی یاد آنے لگی۔ سب کتنے خوش تھے، کچھ بھی تھا پر ایک فیملی کی طرح تھے۔
کاش میں نور سے مل سکتی، اب تو مجھے چاہتی ہے کیسے لاسٹ ٹائم مجھ پر اس کی محبت آشکار ہو گئی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تو ہاتھ سیدھا تکیے کے بجائے پاس پڑے سعید کے چہرے پر گیا اور اپنے ہاتھ کو تکیے کے بجائے اچانک سعید کی شیف پر دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے کھینچ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ڈھول کی طرح بجنے لگی تھیں اور سانس بھی پھول گیا جب اپنے ہاتھ پر تیز گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ وہ آنکھیں میچ کر وہیں ہاتھ دل پر رکھے پڑی رہی، اسے لگا وہ جاگ گیا ہوگا، پر پھر کافی دیر کے بعد کوئی آواز یا حرکت نہیں ہوئی تو اس نے گہرا سانس خارج کیا اور آنکھیں کھولیں۔ سعید کی دو بری آنکھیں دلچسپی سے اس کی ایک ایک حرکت پر تھیں، گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ حور کا دل پھر سے شور مچانے لگا اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اور مسلسل نفی کر رہی تھی۔ دل چاہتا ہاتھ بڑھا کر اس کے ایک ایک نقش کو چھوئے اور محسوس کرے وہ کیسا دکھتا ہے اس کی آنکھوں میں۔ اترے دماغ کہہ رہا تھا ایسا مت کرو، تمہیں یہاں سے جانا ہے اپنی بہن کے پاس، وہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، اور دل کر رہا تھا نہیں تم اس کی ہو، یہی تمہیں انصاف دلا سکتا ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا اور اسے دیکھو، دل کہہ رہا تھا، دماغ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے تھک کر ایک دم سے ہاتھ بڑھایا اور سیدھا سعید کی گردن پر گیا۔ کچھ پل کو تو وہ سن رہ گئی اپنی ہمت پر اور ہاتھوں کی انگلیوں میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی۔ اگر وہ جاگ گیا تو دماغ نے سمجھایا، پر دل نے کہا اگر جاگنا ہوتا تو پہلے ہی جاگ چکا ہوتا اور ضرور کروٹ پر کروٹ بدلنے سے ٹوکتا۔ دل کی آواز پر اس نے تائید سر ہلایا، اپنے کانپتے انگلیوں کو سعید کی شیف تک لائی۔ سعید خاموشی سے کبھی اس کے پھڑپڑاتے لبوں کو دیکھتا تو کبھی موندی آنکھوں کو۔ وہ مسکراتی آنکھیں بند کی اس کی شیف کو انگلیوں سے آہستہ سے چھونے لگی اور مونچھوں پر آئی۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی، اتنا برا نہیں ہے۔ سعید نے رائے پر ابروج کھائے، مطلب وہ پہلے اس کی سوچ میں برا تھا۔ اور کہا تھا آہستہ سے اس کی آنکھوں پر آیا تو سعید نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تھوڑا قریب کھسک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور وہ خاموش پڑا رہا اور حور آنکھیں بند کیے اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ ویسے ہی اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ ابھی اس کا ہاتھ گال پر بنے نشانوں پر پڑتا جب اچانک سے سعید نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا۔ حورالعین کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ نو مور ڈارلنگ، اس نے کہہ کر اس کا ہاتھ اس کے پیچھے کی جانب موڑ دیا۔ حورالعین خوف سے جو چپ ہو گئی تھی، اس کی اتنی بے دردی سے بازو موڑنے پر آہ کرتی رہ گئی اور سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ سعید کچھ ہلنے کی کوشش کرتے اس نے پکارا تو سعید نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اسے اپنے قریب کرتے بازو چھوڑ دیا۔ سو نہیں رہی؟ آنکھوں سے نکلتے آنسو چن کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ اپنی سسکی دباتے اس نے کہا تو سعید نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا۔ حورالعین نے کافی دور ہونے کی کوشش کی پر سعید نے اپنا بازو اس کے گرد ڈال لیا۔ سو جاؤ اب، جھک کر اس کے کان میں سرکوشی سے بولا اور اس کی بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، اور حورالعین اس کی تیز جھلسا دینے والی سانسیں اپنے کان پر محسوس کرتی سمٹ گئی۔ ناچار اس سے آنکھیں موندنی ہی پڑیں اور سعید کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتے جب یقین ہوا وہ سو گئی تو خود بھی آنکھیں موند لیں۔ دانت کے صاف انکار کے بعد اس نے خود سعید عالم کے گھر کا پتہ کیا اور 2-3 دن بعد اسے پتہ مل بھی گیا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ برہان آیا تھا اور اس کے کچھ کھانے پینے کا سامان زبردستی کچن میں رکھوا گیا اور کچھ پیسے نرگس بی کو بھی دیے۔ نورالعین نے احتجاج کرنا چاہا پر اس نے سختی سے اس کا منہ بند کروا دیا اور کہا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں سعید عالم کا نقاب اتارنے کی، اگر وہ پکڑا گیا تو حورالعین بھی آزاد ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ وہ اس سے باور کروا گیا کہ ایسے نہیں بیٹھا۔ نورالعین مطمئن تو نہیں ہوئی، البتہ خاموش ضرور ہو گئی اور اس نے سوچ لیا وہ حور سے ضرور ملنے جائے گی، اور ٹھیک کچھ دن بعد اسے پتہ مل ہی گیا۔ ابھی وہ سلور کلر کے شلوار قمیض میں دوپٹہ اچھے سے اوڑھے ایک نظر آئینے پر ڈال کر باہر آئی۔ بی میں ذرا اپنے فرینڈ کے پاس جا رہی ہوں، آتے ہوئے لیٹ ہو گئی تو پریشان مت ہوئیے گا۔ کچن میں کھڑی بی کے گلے میں بازو ڈال کر وہ بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیال سے جانا اور جلد لوٹنے کی کوشش کرنا۔ اس کے ہاتھوں پر ممتا کی محبت سے بوسہ دے کر وہ بولی تو نور سر ہلا کر رہ گئی۔ بی نے اس کی نظر اتاری تو وہ ہنس پڑی۔ بی ایسا نہ کیا کریں، مجھے عجیب سا لگتا ہے، وہ منہ پھلا کر بولتی دروازے سے باہر نکلی۔ بیٹا ضروری ہے، کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ماشاءاللہ سے میری دونوں بیٹیاں لگتی بھی تو چاند جیسی ہیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی بولی تو نور اپنی تعریف پر بلش کر گئی اور جلدی سے اللہ حافظ کہتے وہاں سے نکلی۔ پیچھے کچھ پڑھ کر پھونکتی نرگس بی نے دروازہ بند کر دیا۔ بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوتی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ہاتھوں کو سختی سے دوپٹے میں الجھائے آگے بڑھی، پر سامنے سے ہی آتا لڑکا اسے دیکھ کر رک گیا اور نورالعین کی آنکھیں اس کو دیکھ کر پھیل گئیں۔ یہ تو وہی تھا جس نے ان پر بندوق تان رکھی تھی۔ عارف بھی اچانک سامنے نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا کچھ پل۔ آپ یہاں اس وقت؟ ابھی صبح کے 10 بجے تھے اور نور کو
सईर के घर में देखकर वो हैरान था। मुझे हुरुलैन से मिलना है, वो नागवारी से बोली। ओह, अल्फ आपको लेने आने ही वाला था। सईर ने भी कहा था हूर से आपको मिलाने के लिए, वो मध्यम सा मुस्कुराकर बोला और इसे अपने पीछे आने का कहा। नूर ने ज़रा सी नज़रें दूर दूर तक फैली लॉन को देखा और सामने ही खूबसूरत सफ़ेद बंगले को वो दिल ही दिल में तारीफ़ किए बिना ना रह सकी। घर वाकई बहुत खूबसूरत था। कुछ ही फासले पर फूलों के बीच एक खूबसूरत गुलाबी फूलों की बेल से सजाया झूला था। नूर की आंखों में सताइश उभरी। घर वाकई फुर्सत से देखने के लायक था, पर इस वक्त इसे हूर से मिलने की जल्दी थी। वो अंदर घर मुंह खोले बिना नजरें झुकाए आरिफ के पीछे चलने लगी। आप यहाँ बैठे, शायद हुरुलैन अभी सो रही होगी। मैं सईर या अल्फ को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आरिफ ने इसे ड्राइंग रूम में एक सोफे की तरफ इशारा करते बोला तो नूर सर हिलाकर शुक्रिया कहती वहाँ बैठ गई और आरिफ इस पर एक मुस्कुराती नज़र डालकर वहाँ से चला गया। आरिफ के जाते ही नूर ने नज़रें उठाईं और वहाँ दीवारों पर लगी खूबसूरत पेंटिंग देखने लगी। जब ड्राइंग रूम ऐसा है तो रूम्स कैसे होंगे, इसने एक नज़र वहाँ दौड़ाते हुए कहा। जब इसकी नज़र दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ गई जहाँ से सीधा वो झूला नज़र आ रहा था, नूर को वो परियों की कहानी का ही एक हिस्सा लगा। क्या हूर इस पर बैठी होगी? हूर की निस्बत नूर को फूलों तितलियों से इश्क था और सामने का मंजर इसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो लब बेच कर खुद पर जब्त करने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा तो था कैसा अजीब आदमी था। इससे नफ़ी में सर हिलाते सोचा और इंतज़ार करने लगी, पर काफ़ी देर गुजर गई, कोई नहीं आया। वो बैठ बैठ के थक गई। ना हूर का पता था ना ही इस लड़के का। उकताकर इसने टेबल से जग में पानी उठाकर पिया और आधा गिलास वापस अपनी जगह पर रख दिया। इसकी आदत थी हर चीज़ आधी खाने की, क्योंकि वो हर आधी चीज़ हुरुलैन को खिलाती थी। पर फिर हालात बदलने पर इसने अपनी आदत बदलनी चाही, पर ना बदल सकी। मुठ्ठियाँ भींच कर नूर उठी। कहाँ मर गया ये सईर? अल्फ हूर भी नहीं आ रही। इसे सरासर अपनी तौहीन लगी। तभी सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरती बोली। इसने ज़रा सा सर निकाल कर देखा, पर कोई नहीं था। वो आह करती अंदर आई और इसकी नज़रें वहाँ इस झूले पर पड़ी। कदम खुद ब खुद इसकी जानिब उठने लगे। क्या है नदीम? क्यों कुत्तों की तरह भौंकने लगे हो? ज़मान नदीम की मुसलसल कॉल्स पकड़ने पर धाड़ा। ज़मान, मेरे पास ऐसी न्यूज़ है कि जिससे ब्लैक किंग का दिल खुश हो जाएगा। नदीम इसकी बात इग्नोर करते बोला। दूसरी तरफ मीटिंग में बैठे ज़मान कुछ चौंका। कौन सी नदीम? ब्लैक किंग की ब्लाइंड ब्यूटी कराची में है। इसने जैसे इसके सर पर बम ब्लास्ट किया। क्या? कैसे? कब? कहाँ देखा तुमने इसे? वो उठकर मीटिंग रूम से बाहर निकला। पीछे सब इसने इसकी पुश्त को देखा। तुम्हें पता है किंग पागल हो रहा है ब्लाइंड ब्यूटी के लिए। इसने ब्लैक किंग की मौजूदा हालत के बारे में इसे आगाह किया। इतना हमें पता होता तो तुम्हारी जगह पर मैं होता, नदीम ने जताया। तुम बकवास छोड़ो, इस लड़की का बताओ। वो धाड़ा। बताया तो है, कराची में है अभी। 3 दिन पहले ही टीना के साथ एक लड़के को पकड़ा था, इसके रूम में थी। अब वो वहाँ नहीं है। मैंने काफ़ी ढूंढा, पर ना होटल से एड्रेस नाम पता मिला, ना ही कोई रास्ता। पर मैं यकीन से कह सकता हूँ वो लड़की ब्लैक किंग की रखेल ही थी। ठीक है, तुम पर यकीन है। मैं ये बात किंग तक पहुँचाता हूँ, पर याद रखना झूठी निकली तो अंजाम से वाकिफ़ हो तुम। इसे कहने के साथ डराना नहीं भूला। और हाँ, ख्याल करना बीस्ट भी वहीं है। अगर इसने तुम्हारी बू सूंघ ली तो यहाँ किंग नहीं छोड़ेगा, वहाँ बीस्ट। ज़मान की बात पर परेशानी से नदीम ने सर हिलाया। तुम अभी कहाँ हो? नदीम ने परेशानी से पूछा। मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ। एसपी बुरहान ने काशिफ सोमरो को क्लब से पकड़ा लिया है और बात मीडिया तक पहुँच गई है। इस ही मीटिंग में है। पैसे देकर केस रफा दफा कर दो। पैसों के लिए मुंह मार रहा होगा एसपी, इसने हिकारत से कहा। देकर देखे, पर कोई ईमानदारी का चोला पहनकर चल रहा है। साला देखते हैं क्या करना है इसका। रुकावट बन गया है, ज़मान ने कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया और कुछ सोचते वापस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो नदीम का क्या करना है अब? सईर, हमारा काम तो हो गया, अब ये बोझ है ज़मीन पर। नदीम और ज़मान की बात ख़त्म होने पर अल्फ ने सामने बैठे सईर से कहा। तीनों इस वक्त ऑफिस रूम में मौजूद थे। अभी कुछ नहीं करना अल्फ, ऐसे कुत्ता आते आते ख़तरा देखकर मुड़ जाएगा। इसने मुस्कुराते कहा तो आरिफ ने तायद की। हाँ, ये बात ठीक थी। अभी ताहिर और वक़ार का मसला भी ठंडा नहीं हुआ। आरिफ ने लैपटॉप
آف کرتے ان کی جانب مڑا۔ اسے سنبھالنے کے لیے ایس پی ہے نا؟ سعید کی بات پر الف نے گھورا اور عارف نے کہکا لگایا۔ اسے اپنے ہی بہت کام ہیں، الف بھی کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، میں ایک بات تو بتانا ہی بھول گیا۔ عارف کی بات پر سعید اور الف نے اسے دیکھا۔ کیا؟ الف نے پوچھا۔ یار وہ ڈرائنگ روم میں ہورولین کی بہن بیٹھی ہے، ہورولین سے ملنے آئی ہے تو میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آیا ہوں۔ اس نے مسکراہٹ روک کر کہا تو الف نے دانت پیسے۔ میں عین کو بلاتا ہوں۔ سعید سر ہلا کر آفس سے نکلا تو پیچھے الف نے جھپٹ کر اسے گلے سے پکڑا۔ بتایا نہیں کمینے، وہ یہاں آ جاتی تو۔ غصے سے اس کے کالر کو جھٹکا دیتا کہا، کچھ زیادہ نہیں، صرف اسے تم سے سچی موری محبت ہو جانی تھی اور وہ جوتا اتار کر تیرے پیچھے پیچھے ہوتی بس۔ اس کی بکواس پر الف نے اسے صوفے پر پھینکا اور وہ اماں کہہ کے رہ گیا اور الف ایک بھی نظر اس کی حالت پر ڈالے بنا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جھولے پر بیٹھی وہ خوشی سے جھول رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر مسکان اس کے ڈمپل کو مزید نمایاں کر گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ڈور پر کھڑا الف اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ نور۔ نور کے کانوں میں اپنے نام کی پکار پڑی، جیسے اسے ہورولین نے پکارا ہو۔ وہ ایک دم جھولے سے اتری اور آگے بڑھی، پر سامنے ہی دروازے پر کھڑے الف کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی شخص ہے، اسے ہوٹل والا آدمی یاد آیا۔ نور نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کی۔ سعید جو ہورولین کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر گیا تھا کہ اس کی بہن ملنے آئی ہے، تو ہور کو یقین نہ آیا۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر سعید کے ساتھ یہاں آئی تو سعید الف کو دروازے پر دیکھ کر مسکراتا اسے وہیں بٹھا کر چلا گیا اور ہور اب صوفے پر بیٹھی نور کو پکار رہی تھی، پر کوئی رسپانس ہی نہ تھا۔ نورولین، کیا تم آئی ہو؟ ہور کو لگا اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، تبھی غصے سے پوچھنے لگی۔ الف کے لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ ناچار اس نے قدم بڑھائے دروازے کی طرف۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، پر سامنے والا ذرا سا بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو نور کو اس کے جنگلی حلیے سے وحشت ہو رہی تھی، دوسرا اس کا یوں راستہ روک کر کھڑے رہنا مصیبت میں ڈال گیا۔ وہ کچھ اور قریب آئی، پر الف ذرا سا بھی نہیں ہلا۔ نور، ہورولین نے تھک کر آخری بار پکارا۔ ہاں ہورولین، اس نے کپکپاتی آواز میں الف کو دیکھتے جواب دیا، اسے یوں گھور کر بت بنے دیکھنے پر نورولین کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ کہاں ہو نور؟ یہاں آؤ نا، ہور نے اس کی آواز سن کر خوشی سے کہا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ الف سیدھا ہو کر اس سے سوال کرنے لگا۔ نور نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھائیں اور اس کی گرے آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں سرد تاثرات تھے۔ اپنی بہن سے ملنے، نور نے اندر بیٹھی ہورولین کو دیکھنے کی کوشش کرتے جواب دیا، پر وہ دیوار جیسا انسان اس کے راستے میں حائل تھا کہ وہ کتنی بھی کوشش کرتی نہ دیکھ سکتی۔ وہ سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس کے سینے تک آتی تھی، ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اسے اپنے قد پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا دوبارہ دیکھی تو۔ اس کی بات پر نور نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، پر آپ نے تو ہوٹل کے بارے میں کہا تھا۔ انگلیاں مروڑتے وہ بولی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس بلڈوزر کو ہٹائے۔ الف اسے دیکھنے لگا جو اپنے جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو پھر یہاں آؤ گی؟ جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ سائڈ پر ہوا۔ نورولین اللہ کا شکر کرتی اس کے سوال پر سر اس بات میں ہلا کر سائڈ سے گزرنے لگی کہ اچانک الف قریب ہو گیا۔ وہ ڈر کر دروازے سے لگی اور آنکھیں پھاڑے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی سامنے بیٹھی پریشان سی ہورولین کو ہٹے وہ دروازے سے چپک گئی۔ پھر مت آنا یہاں، ورنہ میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا سائی کی طرح، وہ جھک کر سرگوشی میں بولا تو نورولین خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ بہت حساس اور معصوم تھی اور دیو جیسا شخص اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ بھی غلط بات مت کرنا، ہورولین کے سامنے لگے کیمرے سے سعید کی نظریں تم پر ہوں گی، اسے دروازے کے ساتھ لگی کامتا چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تب جا کر نورولین نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا بند سانس بحال کیا۔ خوف سے اس کی دھڑکنیں بے ربط چل رہی تھیں۔ نور، میں جاؤں؟ رونے جیسی آواز میں کہا تو اسے ہوش آیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور ہور کہتی اس کے گلے سے لگ کر خود بھی رونے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں ہور، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ اس کے گلے سے لگی روتی بول رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کون سا عجوبہ ہے؟ مسکان ناشتے کے بعد ہور کو ڈھونڈتے جب عارف سے پوچھنے پر ڈرائنگ روم میں آئی تو دونوں ایک جیسی بہنوں کو روتے دیکھ کر چیخی۔ ہور اور نور نے دروازے کی طرف دیکھا۔
نور کو اس کی شوق والی حالت پر ہنسی آ گئی۔ مطلب کہ ایک ہی شکل کی دو لڑکیاں، کیا مذاق ہے، مارو مجھے مارو کہتی اندر آئی اور دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ اب کی بار حور بھی ہنس پڑی۔ جاسوسی پر آئی ہو؟ حور نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ آنا پڑا، اوپر سے حکم ہے، آپ کے شوہر صاحب کو جانا ہے آفس تو انہوں نے حکم دیے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور چاہے تو 7 بجے تک نورالعین بھی یہاں رہ سکتی ہے۔ مسکان کی بات پر نور اور حور دونوں مسکرا دیں۔ ضرور، وہ کہہ کر حور کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ حور نے بھی ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کے بازو پر کس کیا۔ کیا اب بھی نہیں بتاؤ گی اس کے چہرہ؟ ہاتھوں میں اٹھائے نور نے پوچھا۔ تو حور آنکھیں بند کر گئی۔ بتاؤں گی وقت آنے پر، اس کے آنسو صاف کرتی بولی تو مسکان مسکرا دی۔ کاش میرے پاس جڑوا بہن ہوتی اور میں اس کے آنسو صاف کرتی، اس نے دل کے درد سے کہتے گلاس میں پانی ڈکالنے لگی، جس میں نور کچھ دیر پہلے ہی پانی چھوڑ کر گئی تھی جو ابھی خالی تھا۔ نور سمجھی شاید حورالعین نے پیا ہوگا، تبھی وہ مسکرا دی۔ ہم جھولے پر چلیں، حور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے وہ بولی تو وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ چلو میں جھلاتی ہوں، مسکران کھڑی ہو کر بولی تو حورالعین چونک گئی۔ خبردار تم ہمارے قریب بھی آئیں، انگلی اٹھا کر حور نے وارن کیا۔ اسے ابھی پچھلا حادثہ بھی بھول نہیں پا رہا تھا جب خدا خدا کر کے عارف نے اسے بچایا تھا۔ مسکان کا ارادہ اسے اوپر پہنچانے کا تھا اور وہ روئی بھی تھی، جس پر عارف نے منتیں کر کے اسے چپ کروایا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ سعید کو مت بتائے۔ اس کے وارن کرنے پر نور نے نہ سمجھی سے دیکھا اور مسکان کہہ لگا اٹھی۔ چلو جھلاتی نہیں، تینوں ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس نے جیسے چپک جانا تھا ان کے ساتھ اور حور دانت پیس کر رہ گئی۔ مطلب ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلے اپنی بہن کے ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ چلو، حور نے کہا تو دونوں مسکرا کر اس کے ساتھ ہوئیں۔ کچھ ہی دیر میں نور اور مسکان کے کہے تھے اور بیچ میں بیٹھی حور کی دل دہلا دینے والی چیخیں، کیونکہ سعید جو نکل گیا تھا گھر سے، اب کس سے ڈر تھا مسکان کو۔ ماضی، میری ماں اور آپ ہی کہاں ہیں؟ ایک 15 سال کا لڑکا سامنے گھر میں اپنی ماں اور 17 سال کی بہن کو ڈھونڈتے جب وہ اپنے باپ کے روم میں آیا تو وہاں نشے میں دھت پا کر اسے گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ رشید عالم نے اپنے 15 سال کے خوبصورت بیٹے کو ادکھلی آدھی بند آنکھوں سے دیکھا۔ تمہاری ماں اور بہن بھاگ گئیں، وہ اس کے ہاتھ سے گلا چھڑوا کر بولتا کہکہا لگانے لگا۔ سعید کی بھوری آنکھوں میں غصہ ابلنے لگا۔ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ… وہ ٹیبل پر لات مار کر گرایا۔ کتنی دفعہ وہ اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار کر آیا تھا، نشے کی خاطر، اور سعید دن رات کی محنت کرتے اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے غیر قانونی کام کر کے ڈبل پیسے دے کر انہیں آزاد کرواتا تھا۔ پر کچھ دن پہلے اسے دوسرے شہر میں اپنے باس کے ساتھ جانا پڑا تھا اور اب جب آیا تو سارا گھر دیکھنے کے بعد بھی اسے نہ ملی تو خوخار پاگلوں کی طرح اپنے باپ کے سر پر پہنچا۔ کر لو جو کرنا ہے، بھاگ گئی کمینی دونوں۔ مجھے نشے میں دیکھ کر وہ بیڈ کو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرتے غصے سے بولا۔ سعید کو بہت بھوک لگی تھی، وہ بھاگتا اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کے لیے صبح سے بھوکا تھا، پر یہاں آ کر اس کا خالی گھر اس کا منہ چڑھانے لگا۔ صرف باپ نشے میں دھت ملا بیڈ کے پاس پڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ بتاؤ بابا، پیسے بھی دوں گا، کہاں ہیں آپی اماں؟ اپنی معصوم سی بہن اور ماں کو یاد کرتے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور مٹھی پیسوں کی بھر کر جیب سے نکالی۔ رشید کی آنکھیں چمکی اتنے پیسے دیکھ کر۔ یہ پیسے مجھے دو اور جا کر رضوان کے گھر دیکھو، وہ گلی میں موجود دکان والے کے بارے میں کہتا۔ اس کے ہاتھ کی جانب جھپکا کہ سعید نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ میں جا کر پوچھتا ہوں، اگر میری ماں بہن کو کچھ ہوا تو مجھے اپنا بیٹا مت سمجھنا، وہ حال کروں گا کہ سانس دینے کے لیے بھی ترسو گے۔ سعید کو نفرت تھی اپنے باپ سے، وہ ایک نشئی آدمی تھا اور جب نشہ کم ہوتا تو بے وجہ ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو پیٹتا۔ پہلے تو سعید کو بھی مارتا تھا، پر جب عمر کے ساتھ اس کا قد اور وجود لمبا اور مضبوط ہوا تو وہ اس سے کترانے لگا، البتہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی بیوی اور بیٹی پر سارا غصہ نکال دیتا۔ وہ غصے سے کہہ کر پیسے جیب میں ڈالتا باہر کی جانب بھاگا۔ اسے یقین تھا کہ روز کی طرح آج بھی رضوان انکل نے اس کی بہن اور ماں کو بچا لیا ہوگا اور وہ ان کے گھر بیٹھی ہوں گی۔ سعید کی غیر موجودگی میں رضوان ہی انہیں بچاتا تھا
اور سعید سے اس کے ڈبل پیسے مانگتا تھا، جس پر وہ بغیر چون چرا کے دے دیتا تھا اور اپنی ماں بہن کو واپس گھر لے آتا۔ اس کی بہن بہت معصوم تھی، نازک پھول جیسی، اور سعید کو بہت پیاری بھی تھی، جان سے زیادہ۔ پر وہ کیا کرتا، کماتا نہیں تو بھوکے مر جاتے۔ دوسرا، تعلیم، میٹرک پاس لڑکے کو کون دے سکتا تھا نوکری؟ اسی وجہ سے اس نے اس غیر قانونی کام میں ہاتھ ڈالا تھا، اور اب اچھا خاصا کما لیتا کہ باپ کے نشے اور گھر کے کھانے کا ہو جاتا۔ رضوان چچا، اماں آپی دکان میں داخل ہو کر سعید نے ایک ہی سانس میں کہتے ٹیبل پر مٹھی پیسوں کی رکھی۔ رضوان نے ناسمجھی سے دیکھا، پر سعید وہ کچھ بولتا کہ سعید بیچ میں ہی بولا، آج بہت ہے پیسے، جتنے چاہیے لے لیں، پر جلدی اماں آپی کو بلائیں۔ مسکراتے اس نے دوسری جیب سے بھی پیسے نکالے۔ رضوان چچا پریشان ہو گیا اور سعید کو دیکھنے لگا۔ پر سعید، تمہاری ماں اور بہن میرے گھر نہیں ہے۔ رشید نے جوا کھیلا ہی نہیں کل سے، اور دوسری بات، صبح سے سمی سامان لینے بھی نہیں آئی، یہ دیکھو۔ رضوان نے کہنے کے ساتھ اس کے سامنے شاپر میں کھانے کا سامان رکھا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ پر ابا تو کہہ رہا ہے آپ کو معلوم ہے۔ کچھ خوف سے اس نے کہا، جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تم جا کر جوا خانے میں کسی سے پوچھ لو، رشید آج یا کل کھیلنے ہی نہیں آیا۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو میرے گھر جا کر رضیہ دی سے پوچھ لو۔ رضوان کی بات سن کر سعید کی ایسی حالت تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ سعید، جب شہر سے آنا تو میرے لیے وہاں سے ہری چوڑیاں ضرور لانا، میرے پیارے بھائی ہونا۔ ایک پیاری سی منت بھری آواز کانوں میں گونجی، اس کے ساتھ ہی آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ کہاں جا رہا ہے سعید؟ اسے غصے میں دکان سے جاتے دیکھ کر رضوان پیچھے سے بولا۔ ابا سے اماں اور سمی کا پوچھنے۔ وہ پیچھے مڑے بغیر غصے سے دھاڑا، سعید کچھ غلط مت کرنا ورنہ جیل ہو جائے گی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر اس نے اسے ٹوکا، پر وہ انسنا کرتے وہاں سے بھاگا۔ سعید میرے بیٹے، میرا دل نہیں کر رہا تمہیں جانے دینے کو۔ ایک اور آواز اس کے کان میں گونجی اور وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رشید عالم، وہ گراتا، اندر داخل ہوا۔ سارا دن حور کے ساتھ گزارنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ اسے جانا تھا، اور وہ جانے کے لیے اٹھ بھی کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں حورالعین، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نور کی آواز پر حور نے سر اونچا کیا۔ ابھی وہ مسکان اور نور کے ساتھ اپنے بچپن کی باتیں کر رہی تھی، اور اتنی جلدی وہ جا رہی تھی۔ ذرا رک جاؤ، اس نے اپنی آنکھیں جھپکیں۔ رک جاتی، اگر بی کی فکر نہ ہوتی، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا تو حور سمجھتی سر ہلا گئی۔ پھر کب آؤ گی؟ اس نے امید سے پوچھا۔ نورالعین کو الف کی بات یاد آئی تو بدن میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ ہاں جلد، اس نے ہاتھ تھپ تھپاتے کہا اور دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تینوں اس وقت حورالعین کے روم میں موجود تھیں۔ مسکان ان بہنوں کے ایموشنل سین سے بور ہو کر اپنا پسندیدہ کام نیل پینٹ کرنے لگی۔ ہاں تمہیں اب جانا چاہیے، اور مجھے بھی، وہ کہتی خود بھی اٹھی، اور حور کو دونوں اکیلا روم میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ حور واپس اپنی تنہائی اندھیرے میں آ کر اپنا نچلا لب اتنا زور سے کاٹا کہ منہ میں خون کا ذائقہ پھیل گیا۔ درد سے وہ آہ کرتی رہ گئی اور اٹھ کر کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے کھڑکی کی طرف آ گئی۔ وہاں کھڑی ہو کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی کہ ساری اندر میں پھیلی گھٹن ختم ہو جائے۔ سعید جو اندر داخل ہوا تھا، کھڑکی کے پٹ پر سر رکھے کھڑی۔ حورالعین پر اس کی نظر پڑی۔ وہ مسکراتا دروازہ بند کر کے کوٹ ہینگ کرتا اس کے پیچھے آیا کہ وہ اس کے قدموں کی آواز بھی نہ سن سکی۔ سعید کی سانسوں میں ابھی تک اس کے بالوں کی مہک تھی، جسے وہ چاہ کر بھی اپنی سانسوں سے الگ نہیں کر سکا تھا۔ اداس ہو اس کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے کر وہ کان میں سرگوشی سے پوچھا۔ اس کی اچانک سرگوشی اور مضبوط حصار پر حور کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ آپ سعید، وہ اپنا سانس بحال کرتی بولی۔ جیسے کسی نے اسے اندھیرے میں کھینچتے کھینچتے واپس اجالے میں پھینکا ہو۔ ہاں میں، سعید اس کے بالوں پر لب رکھ کر اس نے کہا تو گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ البتہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، پر یہ ناممکن ثابت ہوئی۔ اداس ہو ایک بار پھر سعید نے پوچھا، پر اب کی بار آواز میں نرمی نہیں، سرد پن تھا۔ ہاں تھوڑی تھوڑی، اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ کیوں؟ اب تو تمہاری بہن بھی آ گئی تھی تم سے ملنے۔ کھڑکی کے پٹ بند کرتے اسے اس کی پشت کھڑکی سے لگائی اور دونوں طرف بازو رکھ کر پوچھا۔
حور اس کی جلسا دینے والی گرم سانسوں پر چہرہ موڑ گئی۔ تم ایک ہی بار میں میرے سوال کا جواب دے دیا کرو ڈارلنگ۔ اس کی سفید گردن کی شہرک پر لب رکھتے وہ بولا تو حورالعین سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ایک بار پھر اس نے اپنے لب کچلے ہوئے لب پر دانتوں کا دباؤ ڈالا۔ سحیر، وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے کانپتی آواز میں بولی تو سحیر نے گردن اٹھا کر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سحیر کی بھوری آنکھوں میں سرخی پھیل گئی۔ اس نے سرگوشی کرتے اس کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کافی دیر آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ حورالعین کے پھڑپھڑاتے لب اس کے سینے پر رکھے تھے اور آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے سکون مل رہا تھا، بہت سکون کہ اس سے الگ ہونے کی خواہش ہی نہیں رہی تھی، پر جب اچانک اس کے دماغ میں قہقہ گونجا تو وہ سکون کہیں دب گیا تھا، اس کی جگہ وحشت نے لے لی تھی۔ مجھے موبائل چاہیے، اس نے آہستہ سے لبوں کو حرکت دی۔ سحیر اس کی فرمائش پر بند آنکھوں سے مسکرایا۔ کل مل جائے گا۔ الگ ہو کر اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اونچا کیا۔ حور کی نظریں جھکی ہوئی تھی جن میں وحشت ناچ رہی تھی۔ بس دل کر رہا تھا بھاگ جائے، سب سے دور، سحیر کی پہنچ سے بھی دور۔ ابھی کیوں نہیں؟ اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ سحیر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سرخی کے بجائے زردی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نچلا لب بھی کچلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سحیر کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ یہ کیوں کیا تم نے عین؟ چہرے پر اس کی پکڑ کچھ سخت ہوئی۔ اس کا انگوٹھا اس کے نچلے لب پر تھا اور اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں میچھی۔ کیا وہ انجان بن گئی؟ تم جان گئی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ تکلیف کیوں دی خود کو؟ انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے اس نے سرد آواز میں کہا۔ حور نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ سحیر کی آنکھیں اس کی آنسو بھری نظروں سے ٹکرائیں جہاں ہزار سوال تھے۔ اس نے سختی سے اپنے لب پیچھے، یہ پہلے کیوں یہ تکلیف نہیں دیکھی؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا تو آنسو پھسل کر اس کی گال پر گرے۔ سحیر کو لگا اسے جیسے کسی نے پیچھے سے خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں اندھیرے میں تھا۔ بھاری سرد آواز حور کے کانوں میں پڑی۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کیا؟ وہ مزید کچھ کہتی جب اس سے پہلے ہی وہ اس کے دھڑکتے دل میں سمائی تھی۔ حور کی سانس تھم سی گئی۔ ایک نرم گرم حصار میں آ کر وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے لگا اس کے پاؤں زمین سے اوپر ہیں۔ رشید عالم، وہ گراتا اندر داخل ہوا۔ اور بھاگتے کمرے میں پہنچا، پر وہاں خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ رشید عالم کہاں ہو؟ باہر نکل، آج میں تمہارا نام مٹا کر ہی رہوں گا اپنے نام سے۔ وہ دھاڑتا باقی کے 2 رومز میں دیکھنے لگا، وہاں بھی وہ نہیں تھا۔ وہ پاگلوں والی حالت میں پورا گھر دیکھنے لگا، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ بھاگ بھاگ کر اس کا سانس پھولنے لگا اور آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اماں! چھت پر آ کر وہ درد سے چیخا، پر دوپہر کے وقت ہونے پر سورج کی شدت بھری تپش نے سب اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے اور وہ تپتی چھت پر ننگے پاؤں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دھاڑے مارنے لگا کہ کس سے پوچھے، کہاں جائے اپنی ماں اور بہن کے سوا؟ تھا ہی کون اس کا؟ وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ کانوں میں اچانک نیچے سے قہقہوں کی آواز گونجی۔ کوئی زور زور سے اس کی حالت پر قہقہہ مار رہا تھا، ہنس رہا تھا پاگلوں کی طرح، اور سحیر جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے، پر سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ ابا! وہ بپھرے شیر کی طرح گراتا، گڑتا پڑتا نیچے کی طرف لپکا۔ اس نے سوچ لیا تھا مزید اس کو ایک سانس بھی لینے نہیں دے گا۔ وہ گرتا ٹھٹھرتا نیچے آیا، پر صحن میں کوئی بھی نہ تھا، گھر خالی پڑا تھا۔ اس کے دماغ میں خیال آیا شاید اپنے کمرے میں ہوگا، مجھے اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ وہ پہلے کچن سے چھری اٹھا کر پیچھے چھپاتا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ کمرہ پھر سے خالی تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر بیٹھ کے نیچے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور چھری کو آگے کرتا مڑتا جب اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے سر پر بھاری شے سے وار کیا۔
اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، چھری ہاتھ سے نیچے گری اور اس نے سن دماغ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ باپ کو مارے گا؟ رشید نے دوسری بار سر پر وار کرتے کہا۔ اب کی بار سہیل لہرا کر نیچے گرا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا تھا پر پیچھے سے کیے گئے وار پر اس کے دماغ نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی۔ اماں! ایک آخری سسکی اس کے منہ سے نکلی۔ سعید پیسے دے کر گیا ہے دو۔ رشید رضوان کی دکان پر ٹیبل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ سعید کہاں ہے؟ رضوان نے مشکوک نظروں سے دیکھتے اس سے پوچھا۔ رشید نے گھور کر غصے سے اسے دیکھا۔ کھانا کھا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، تم جاؤ گے؟ وہ بپھڑ کر بولا۔ رضوان اس طرح کے ری ایکشن پر غصے سے دیکھتا پاس پڑے سعید کے پیسے دینے لگا۔ رشید جھپٹ کر اپنی جیب میں ڈالے اور اس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ سمی بیٹی سامان لینے نہیں آئی؟ رضوان نے پھر پوچھا اور رشید کا دل چاہا پتھر اٹھا کر اس کے چہرے پر مار دے۔ وہ اسے دیکھنے لگا جیسے ابھی ایسا کر دے گا۔ تم کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہو؟ کوئی چکر وکر تو نہیں؟ اب کی بار اس نے غصے سے پوچھا۔ رضوان کا دل کیا اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ کیسے بے غیرت باپ ہو، میری بیٹی جیسی ہے سمی، نکلو یہاں سے، غصے نفرت سے کہتے اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ رشید ایک غصیلی نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیسے ادھی رہ لیتی ہے ایسے جانور کے ساتھ جس کو رشتوں کے معنی معلوم نہیں۔ شرمندگی سے رضوان بڑبڑاتا چیئر پر بیٹھا۔ وہ ببل گم چباتی جب سعید کے آفس کے سامنے سے گزرتی اپنے روم کی طرف جا رہی تھی کہ آفس کے ڈور ان لاک ہونے کی وجہ سے آتی اندر کی آواز پر رک گئی۔ اسے آفس کے پاس پاس بھٹکنے سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں سعید کے امپورٹنٹ فائلز اور بہت کچھ ایسا موجود تھا جن کو دیکھنے کا عارب اور الف کے علاوہ کسی کو بھی حکم نہ تھا۔ وہ تینوں جب کچھ اہم ڈسکس کرنا ہوتا تو یہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو رات کے وقت بھی ان کی میٹنگز ہوتی رہتی تھیں جب کسی بڑے مگرمچھ کا شکار کرنا ہوتا۔ اندر بیٹھے الف اور عارب دونوں دوسرے آدمی کی آواز پر لیپ ٹاپ میں سن رہے تھے اور یہ کارنامہ یقیناً اس کے بھائی کا تھا۔ یہ دو آدمیوں کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے کہ ایس پی برہان کل ان کے راستے میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے دوسرا آدمی اسے پوری طرح یقین دلا رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ مسکان جانتی تھی یہ کیوں کر رہے تھے، برہان کو راستے سے ہٹانے کا، تاکہ جیسے پہلے ان کا غیر قانونی کام چل رہا تھا اب بھی ویسے چلے جس پر برہان نے سختی کر دی تھی اور ہر طرح سے چیکنگ جاری تھی۔ برہان کے لیے ایسی سازش سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ الف کے باہر آنے سے پہلے ہی وہ غصے سے وہاں سے بھاگی، روم میں آ کر ضبط سے مٹھیاں بھیج کر بیٹھ گئی۔ کوئی میرے ایس پی کو ہاتھ لگائے، ہاتھ کی آنکھیں نوچ دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے پانی نکل آیا تھا اور اسے دکھ الف اور عارف پر بھی تھا، کیسے چپ کر کے سن رہے تھے۔ کمینے ایک سے بڑھ کر ایک بے رحم ہے سوائے میرے ایس پی کے، دانت پیس کر کہتی آخر میں برہان کے رعبدار چہرے کو نظروں میں لاتی مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ بی کے دروازہ کھولنے پر وہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اتنی دیر میں تو ڈر گئی تھی، نرگس بی نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس بھی دل ہی نہیں کر رہا تھا آنے کو، وہ کہتی اندر آئی۔ جب لاؤنج میں بیٹھے کم لیٹے زیادہ داد پر اس کی نظر پڑی تو اس نے کافت سے آنکھیں گھمائی۔ تم پھر آ گئے؟ وہ صوفے پر بیٹھتی منہ بنا کر بیزاری سے بولی۔ وہ کتنا بھی ایکٹ کرتی پر اس کا دل خوش ہو رہا تھا اسے وہاں دیکھ کر، کیونکہ وہ ہزار باتیں اس سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ہاں آ گیا تو تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں تو اپنی منمانی کرو گی؟ میں کہتا ہوں بونی سدھر جاؤ ورنہ مجھے سدھارنا نہ پڑے۔ ریموٹ سے ٹی وی بند کر کے وہ برہم لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مت بھولو صرف 3 سال کا فرق ہے، چٹکی بجاتے اس نے کہا تو داد نے آنکھیں سکیڑی۔
اچھا، پر مجھے تو 5-6 سال کا فرق لگتا ہے۔ اس نے اپنے قد اور لمبے چوڑے جسم کی طرف اشارہ کرتے اس کے قد کی جانب اشارہ کیا۔ نور کا شرمندگی سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اپنے قد کے تانے مت دیا کرو، پر تم۔ وہ غصے خفت سے کشن اٹھا کر اس کی طرف آئی اور اسے کشن سے پیٹنے لگی۔ یار کیا کر رہی ہو ظالم بچی؟ وہ پھر بچی کہنے سے باز نہ آیا۔ داد میں تمہارا آج خون کر دوں گی، وہ چیخی، دونوں ہاتھوں میں کشن بلند کیے اس کے چہرے پر مارنے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور اگلے ہی پل وہ آہ کرتی داد کے اوپر آئی۔ داد خود اس سانے پر گھبرا گیا اور اس کا منہ پر پڑنے والا تکیہ ہٹایا خود سے۔ اس کی نظریں سیدھا گھبرائی سرخ چہرے والی بے انتہا خوبصورت کالی آنکھوں پر پڑی۔ سوری، نور کو سمجھ نہ آیا یہ کیا ہوا ہے اچانک۔ دونوں کی سانس ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی اور وہ گھبرائی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نور کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ داد کی نظریں صرف اس کی لرزتی پلکوں پر تھیں۔ باقی سب کچھ وہ بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہ رہا، صرف اس کے کہ وہ اس کے اتنے پاس ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھو سکتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں برہان کی غصیلی آواز گونجی۔ نور اور داد دونوں گھبرا کر اٹھے۔ دونوں کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ بھائی، وہ نور گر گئی تھی برہان کی سخت نظروں کا مقابلہ کرتے داد ہچکچاتے بولا۔ جاؤ تم یہاں سے۔ برہان نے سر جھکائے کھڑی نورالعین کو کہا تو وہ لب دباتی اپنی سسکی روکتی وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ برہان تو انہیں غلط سمجھ رہا ہوگا۔ اس کی نظر میں اور بری ہو گئی ہوں۔ اب کے بعد روم میں آ کر دروازہ لاک کرتے وہ روتے ہوئے خود سے کہنے لگی، غلطی میری تھی، مجھے اتنا قریب نہیں جانا چاہیے تھا، کیوں کیسے ہوا یہ سب؟ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ رو کس بات پر رہی ہے، برہان کے دیکھ کر غلط سمجھنے پر یا اپنے سینے میں داد کی دل کی دھڑکنوں کی آواز محسوس کرنے پر۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہاں رہتے ہو سارا دن؟ برہان داد کے سامنے آتے غصے سے بولا۔ داد نے ناسمجھی سے سر اٹھایا، مطلب اسے یقین تھا کہ یہ جو اس نے دیکھا تھا محض حادثہ تھا، پر دلکش۔ وہ جبراً اپنی مسکراہٹ روکنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں گدھے، اور تم مسکرا رہے ہو۔ اس سے مسکراہٹ روکتے دیکھ کر برہان کا غصے سے دل چاہا تھپڑ دے مارے۔ اس کی تیز آواز پر نرگس بھی روم سے نکل آئی۔ بھائی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے پاؤں کو دیکھتے سے جواب دیا۔ برہان بیٹا، بچہ ابھی آیا ہے، کچھ منٹس بھی نہیں ہوئے اسے آئے۔ نرگس بھی نے اس کی جھکے سر کو دیکھ کر حمایت کی۔ برہان نے حیرت سے دیکھا، تو تم سارا دن کہاں رہتے ہو داد؟ وہ سخت گیر بنا ہوا تھا۔ بھائی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ چھوٹے بچے کی طرح منمنایا۔ ایسے کون سے تمہارے دوست ہیں جن کے پاس جانے کے بعد تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رہتا؟ یوں نہیں جانا بند کر دیا ہے تم دونوں نے؟ چل کیا رہا ہے یار؟ وہ غصے سے دھاڑنے لگا۔ بی نے وہاں جانے میں ہی بھلائی جانی۔ اف، داد کو افسوس ہوا اپنی لاپرواہی پر۔ آئی ایم سوری بھائی، اس نے سر جھکائے غلطی کو تسلیم کیا۔ برہان نے اس کی معافی پر گہرا سانس خارج کیا۔ تمہیں پتہ ہے امی رو رہی تھی صبح کال پر کہ ہم دونوں نے انہیں اکیلا کر دیا ہے، اور میں رو رہا تھا پیسے نے میرے باپ کو خرید لیا ہے۔ برہان کی بات پر وہ تلخ لہجے میں بولا۔ داد یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تمہیں تو ابو امی ایسا نہیں کہا۔ برہان نے اسے ساتھ لے جا کر صوفے پر بٹھایا اور سمجھانے لگا۔ داد اس کی بات پر تمسخر سے ہنسا۔ کیا فرق پڑتا ہے بھائی، ہم دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایسا ہوا، کل میرے ساتھ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں ابو امی آپ کو واپس لے آئیں اور پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ سنجیدہ سے کہہ کر وہ اٹھنے لگا جب برہان نے اسے واپس بٹھایا۔
تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا داد؟ تم جانتے ہو اورولین کے ڈارک پاسٹ کی وجہ سے امی ابو اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور نور کو تو وہ پسند بھی کرتے ہیں، پھر کیا پرابلم ہے؟ برہان کے اتنی آسانی سے راز فاش کرنے پر داد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ برہان کو دیکھنے لگا، مطلب وہ ہڑبڑا گیا۔ برہان اس کی حالت پر کہکا لگا اٹھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں داد، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اس کے گلے میں بازو ڈال کر خود میں بینچا۔ داد جھیپ گیا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں، وہ منمنایا۔ یار لڑکی مت بنو، اور میں جانتا ہوں تمہارے لیے نورالعین بیسٹ رہے گی، بہت اچھے لگو گے تم دونوں ایک ساتھ۔ ایک طرف پھول تھے جو الف کے دل پر گرے تھے، اور دوسری طرف خنجر تھا جو پیچھے کھڑی نورالعین کے سینے میں گھونپا گیا تھا۔ وہ بالکل ساخت ہو گئی تھی، پتھر کی طرح۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا داد، اس کا اپنا دوست، اور برہان اس کے منہ سے خوشی بھرے لفظ۔ وہ مر کیوں نہیں گئی، ابھی تک زندہ تھی کیا؟ نورالعین کے سعید کے پاس جانے کے بعد بھی برہان کے دل میں ابھی تک اس کی فیلنگز تھی؟ کیا وہ ابھی تک اس کے آس میں تھا کہ وہ اسے پا لے گا؟ جس طرح وہ روم سے باہر آئی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے، اسی طرح خاموشی سے لوٹ گئی۔ اسے داد سے نفرت سے ہونے لگی کہ اس کی دوستی کا اس نے بھی عام مردوں کی طرح دوسرا مطلب نکالا، پر جانے کی اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ جانتی بھی تھی دنیا مطلبی ہے، پھر بھی وہ معصوم بچے کی طرح آنکھیں بند کیے چل رہی تھی، اور اب ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری تب جا کر ہوش آیا، اور وہ بیڈ پر منہ کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کب آ رہے ہیں واپس؟ داد نے بات بدلنے کے لیے پوچھا۔ جانتا تھا نور اس کی محبت کو ٹھکرا دے گی، کیونکہ اسے داد کی محبت نہیں، برہان الوی کی محبت چاہیے تھی۔ جب حور کو واپس لے آؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ داد نے مصنوعی حیرت سے دیکھا۔ آپ ابھی بھی حور کو واپس لے آنا چاہتے ہیں، جبکہ نہ امی کو یہ منظور ہے نہ ابو کو، اور پھر جب اس کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے، وہ اب کسی کی بیوی ہے، تو آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تم بھول رہے ہو کہ داد یہ شادی تب تک ہے جب تک ہم اسے پیسے نہیں دے دیتے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو وہ خوش ہوگی سعید کے پاس؟ تم جانتے ہو وہ بے ہوش ہو گئی تھی، نکاح کے بعد خوشی سے رخصت نہیں ہوئی، سعید عالم زبردستی لے کر گیا ہے اسے۔ برہان نے کڑوے ضبط کا مظاہرہ کرتے گویا ہوا۔ آپ جانتے ہیں نورالعین زبردستی کسی کے پاس رہنے والی نہیں، اور اس نے آپ کے پرپوزل کا یس بھی نہیں کہا تھا۔ یاد ہے کتنا ویویلا کیا تھا اس نے؟ اسے حقیقت بتا کر برہان کے سامنے رکھی۔ برہان نے اپنی سرخ آنکھیں موندی۔ وہ پہلے کی باتیں تھی داد، اب کی نہیں، وہ بدل چکی ہے بہت۔ کبھی کبھی مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ ہماری غصے والی ضدی نورالعین ہی نہیں، جس کے مزاج کے خلاف کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ گمبھیر آواز میں وہ بولا۔ داد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو جو ٹھیک لگے کریں۔ تسلی دیتے وہ مسکرایا۔ تم میرے ساتھ نہیں ہو؟ برہان نے آگے کے لفظوں کا پوچھا۔ داد ہنس پڑا۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو یہ ناانصافی ہوگی، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ حور کا پاس ڈارک ہے، تو میں اس خوشی میں ہاں کروں گا، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہوں یا سعید عالم کے ساتھ۔ برہان مسکرا دیا۔ گڈ بوائے، اب جاؤ گھر، امی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ برہان نے ساتھ لگاتے کہا تو مسکرا کر سر ہلانے لگا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نورالعین، نور کے روم کا دروازہ ناک کرتے برہان نے پکارا، پر کوئی رسپانس نہ آیا۔ نور، دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، وہ نیچی آواز میں غصے سے بولا۔ نور نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا۔ ایک اور پل کو سوچتی، پھر منہ صاف کر کے دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازہ ان لاک کیا۔ جی، وہ اس کے بوٹ کو دیکھ کر بولی۔ برہان نے ناک کرنے کے لیے اٹھایا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا جب نظر اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر پڑی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اسے ترس آ گیا اس چھوٹی سی لڑکی پر، تبھی غصے کے بجائے نرمی سے پوچھا۔ اس کے ترس کھانے پر نور کا دل کیا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دے، پر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ نہیں تو زکام ہے بس، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ روکھے لہجے میں بولی۔ برہان نے غور سے دیکھا اور پھر نتیجے پر پہنچ کر گہرا سانس خارج کیا۔ جو نصیب میں نہ ہو اس کے پیچھے ماتم نہیں کیا جاتا، اسے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو نور نے لب بیچ دیے، البتہ نظریں نیچے ہی رکھیں۔ کام بتائیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کہہ دے اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو۔ تم سعید کے گھر کیوں گئی تھی؟ اب اس کے لہجے میں نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ نور نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ وہ میری بہن سے ملنے۔ اس بار حیران ہونے کی باری برہان کی تھی۔ کیا انہوں نے تمہیں اندر جانے دیا؟ کچھ حیرت سے وہ بولا، کیونکہ سعید کے گھر میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی ہوتا بھی تو دروازے پر ایسے ہی سسٹم لگے تھے کہ انہیں پہلے سے الرٹ کرتے آگے آنے والے کے پاس ہتھیار ہوں۔
وہاں میری دوست رہتی ہے، اس نے مجھے بلایا تھا، پتہ نہیں کیوں اس نے جھوٹ بول دیا، یہ نہیں بتا سکی تھی، خیر سعید نے اسے خود اندر آنے دیا تھا۔ کون سی دوست ہے جو سعید کے گھر میں رہتی ہے؟ اس نے ابروج کھا کر پوچھا۔ مسکان سعید کے دوست عارف کی بہن ہے، سوتیلی ہور سے حاصل کی معلومات اسے یہاں کام آ گئی۔ ایک پل کو برہان نے سوچا یہ دونوں نام اس کے سنے ہوئے تھے، اور پھر اسے یاد آیا پولیس اسٹیشن میں وہ نازک لاپرواہ سی لڑکی جو آخر میں بھائی کے ساتھ جاتے ہوئے لیڈی کانسٹیبل کو بددعائیں دے رہی تھی، اور ساتھ بھائی معذرت کرتا جا رہا تھا۔ برہان کو معلوم ہی نہ ہوا اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ نور نے خاموشی پر سر اٹھایا تو اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر وجہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا کہہ دیا ہے اس نے یوں مسکرا رہا ہے۔ اس بار گئی ہو، آئندہ مت جانا۔ اس کا سر تھپ تھپا کر وہ چلا گیا تو نور نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ جسے دیکھو منع کر رہا ہے، کسی ہمارے احساسات جذباتوں کی قدر نہیں۔ دروازے سے پیٹ لگا کر وہ غصے سے بڑبڑائی۔